اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، باخبر پاکستان پروگرام اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر سندھ ٹی وی نیوز پر آپ ملاحظہ کرتے ہیں، اور پروگرام کا مقصد سوشل ایکٹیویٹیز، پاکستان کے حالات، سیاسی بحران، غربت، یہ ساری چیزیں تو اس پروگرام کا حصہ ہیں ہی۔ لیکن آج جو کہ 18ویں سحری ہے، 18ویں سحری میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آج ہم سرکار کے ذکر سے اس محفل کو نور اور منور کریں۔ آج سرکار کے ثنا خوان ہمارے ساتھ ہوں گے اور خوبصورت آوازیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہم آج کریں گے ذکر سرکار، کیونکہ ان ثنا خوانوں کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے جو مختلف ٹی وی چینلز پر جاتے ہیں، لیکن جاتے کیسے ہیں ان سے جانیں گے کہ کیا حالات ہیں۔ لیکن آج سندھ ٹی وی کو یہ شرف حاصل ہے، باخبر پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ہر دفعہ، ہر سال جب بھی میرے آقا کا مہینہ آتا ہے، ربیع النور آتا ہے یا رمضان المبارک کا دن آتا ہے، تو ہم ثنا خوانوں کو اپنے شو میں مدعو کرتے ہیں۔ مدعو کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو یہ بتائیں گے بھی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور مقصد ہمارا صرف اور صرف سرکار کی ثنا خوانی ہے، نہ کہ ان سے پیسے لینا۔ سرکار کے ثنا خوان آپ کے پاس اگر آتے ہیں، بجائے ان کو کچھ دینے کے آپ انہی سے پیسے لیتے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ چلو کچھ لینا دینا تو بات الگ ہے، یہ ہر کسی کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن میرا جو کانسیپٹ ہے، میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ سرکار کے ثنا خوان آئیں، ان کو عزت دی جائے، کیونکہ وہ حضور کے ثنا خوان ہیں، اور ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے گھر پہ کوئی ایسی آواز ہوتی ہے جو پورے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میری مراد تمام ہی ثنا خوانوں سے ہے۔ ثنا خوان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہمیں صرف اور صرف اپنے اندر کے مسلمان کو جگانا ہے۔ ہر کوئی سرکار کی شان بیان کرتا ہے، لیکن ثنا خوانوں کو، حسان بن ثابت کی اگر بات کروں کہ سرکار کی پہلی ثنا خوانی حضرت ابو طالب نے بھی کی۔ جناب ابو طالب جو کہ سرکار کے پہلے ثنا خوان تھے، میرے آقا کے اوصاف بیان کیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر سننے والوں کی بات ہو تو آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر آج جو نعت خوانوں کو ملاحظہ کریں گے تو آپ سرکار کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور سرکار جب بھی حسان بن ثابت نعت پڑھتے یا سرکار ابو طالب سرکار کے اوصاف بیان کرتے تو سرکار بیٹھ کے سامنے سنتے، سامعین بن کے سنتے۔ تو ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے ایسی آوازوں کو لے کے آؤں گا کہ آپ خود کہیں گے سبحان اللہ۔ سرکار کے ذکر کی آج محفل سجے گی، کیونکہ آج ذکر ہوگا صرف سرکار کا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ جب آپ وقفے سے واپس آئیں گے تو حضور کے ثنا خوان ہوں گے، ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں
सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, हम सब पर मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत आवाज़, छोटी सी आवाज़ लेकिन इतना उम्दा, इतना लाजवाब अंदाज़। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, हमदे बारी ताला से हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन किराम, आपको एक बात बताऊं, बड़ी अहम बात है कि माँ बाप बड़े खुशनसीब होते हैं कि जिनके ऐसे बच्चे होते हैं। मैं सुमैया आपको ढेर सारी दुआएं और मैं आपके वालिदैन को सलाम पेश करूँगा कि जिनकी इतनी खूबसूरत औलाद है कि जो बचपन से ही सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में आँख खोली। और आप इतना खूबसूरत पढ़ती हैं, अपनी नज़र उतारिएगा घर जाके, सबसे पहले तो बहुत कमाल पढ़ा। नाज़रीन किराम, आज का जो खूबसूरत गुलदस्ता सना खानों का आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये इस प्रोग्राम के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हर बंदा उनको इस कदर प्यार करता है, इस कदर मोहब्बत करता है, क्योंकि उनका इखलाक, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ और हर आने वाले साइल की परेशानी को समझकर, सुनकर इस तरह से उसकी मदद करना कि जैसे कोई भाई हो, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो। नाज़रीन किराम, मेरी मुराद है शाकिर सैलानी, जो कि इस प्रोग्राम के रूह रवां भी हैं, जान भी हैं, और सैलानी जो नाम है इसके बारे में भी आज उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज की इस बज़्म को सजाने का इरादा भी शाकिर भाई नहीं किया कि आज क्यों ना, क्योंकि 18वीं सहरी है, अताक रातों का भी इंशाल्लाह आगाज़ होने वाला है। तो शाकिर भाई ने कहा कि अली अबरार आज सरकार का ज़िक्र करेंगे और सिर्फ़ सरकार की बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। शाकिर भाई कैसे हैं आप? ठीक है आपकी नात सुनते हुए सुमैया की मैं देख रहा था कि आप कुछ अलग वजद में चले गए, या हम गुनाहों को समेटने में लगे हुए हैं, सवाब की नीयत से भी कोई ना कोई गुनाह हम कर बैठते हैं। जैसे किसी को राशन दे दिया तो उसकी सेल्फी बना ली, कर नेकी रहें, लेकिन वो गुनाह तो खैर अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि गुनाह है या इसकी क्या सज़ा मिलेगी उसको, या क्या इसका लुबाब होगा। तो शाकिर भाई, मुझे पहले ये बताइए कि कल भी जैसे मैंने देखा कि मैं साथ ही आपके साथ बैठा था, तो आपके पास कॉल पे कॉल आ रही थी ख़वातीन की, बच्चों की, सफ़ेद पोश लोगों की, तो आपकी आंखों में आंसू थे। आपने कहा देखो, मुझे पता है कि ये अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो सफ़ेद पोश हैं। सरकार की सनोखानी का जिक्र तो चल ही रहा है, लेकिन शाकिर भाई मैं जानना चाहूँगा कि आप इसको कैसे देखते हैं, गुर्बत के मामला को? देखिए,
آج کا خاص طور پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ثنا خواں رکھیں، اس لیے کہ روز گرم ٹاپک ہوگا. ہم کوئی سیاسی لوگ تو ہیں نہیں، تو بجائے میرا خیال ہے ہفتے میں 2 دن تو ہمیں ثنا خواں کے لیے یا قوالوں کے لیے رکھنا چاہیے، جس سے ذکر ہوتا رہے. اور سیلانی جو آپ نے کہا ہے، سیلانی جو حضرت خواجہ موغل سیلانی صاحب ہیں، یہ اصل میں ہماری گدی وہی ہے. اور یہ سیلانی جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے بشیر فاروقی صاحب، یہ اسی گدی کے مرید ہیں. اچھا. اور ہم نے وہیں پہ آنکھیں کھولیں، وہیں پلے بڑھے، وہیں رہے، اور وہیں ہمارے عزیز و اقارب دفن ہیں، اور انہی کی مطلب انہی کی چھاؤں کے نیچے. تو اس وجہ سے میں نے ابھی وہ جو چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن ہے وہ بھی سیلانی کے نام سے رکھا ہے، سیلانی چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم بڑا ورک کر رہے ہیں. اور یہ محفل سجانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم آئے کہ جس سے ہم وومن پروٹیکشن پہ زیادہ فوکس کر سکیں. اس لیے کل میں نے ان کو انصار برنی صاحبہ کی جو دونوں بہنیں تھیں ان کو بلایا تھا، اسی وجہ سے بلایا تھا کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ این جی اوز کے جو لوگ ہیں ان کو بلائیں تاکہ ہم ان کو پروٹیکشن دیں، آگے وہ بھی کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بڑا ورک ہو رہا ہے. اور یہ حضرت خواجہ موغل سیلانی صاحب کا تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ ہو جائے کہ جب ان کا ذکر شاکر بھی ہونا چاہیے. ان کا جب وصال ہوا تو ظاہر ہے یہ انڈیا میں بھی جاتے تھے، ادھر بھی تو پھڈا ہو گیا. انڈیا والے ادھر آ گئے، کہتے نہیں جسد خاکی ہم لے کے جائیں گے. اچھا، آزادی کے وقت؟ جی، جب ان کا مطلب ان کا وصال ہوا نا تو پھڈا ہو گیا. وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لے جائیں گے جسد خاکی. ہمارے لوگوں نے کہا نہیں ہم نے. تو پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ چلو جی ایک کام کرتے ہیں، 2 تابوت ایک جیسے بناتے ہیں، ایک میں جسد خاکی ہوگا اور ایک خالی چھوڑ دیں گے. ایسے ہی ہوا. 2 سیم تابوت بنائے گئے، دونوں پیچھے پردے کے پیچھے رکھے گئے. اور شرط یہ تھی کہ جو اندر جائے گا وہ ادھر واپس نہیں آئے گا، ادھر سے باہر نکل جائے گا. اچھا، تابوت کو لے کے تابوت 2 رکھ دیے گئے سیم. تو ایک میں جسد خاکی تھا، ایک میں نہیں تھا. اب پہلے انڈیا والوں کی باری تھی، یہ بالکل حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. پہلے انڈیا والوں کی باری تھی. وہ انڈیا والے جب اندر گئے تو انہوں نے اپنا تابوت اٹھایا اور باہر ادھر سے نکل گئے. جب وہ نکل گئے تو دیکھا تو اس میں ماشاءاللہ جسد خاکی تھا. انڈیا والے خوش ہو گئے، یہ مایوس ہو گئے، بڑی مایوسی ہوئی. جب یہ ہمارے لوگ گئے دیکھا تو اس میں بھی جسد خاکی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اصل جسد خاکی ادھر ہے یا ادھر ہے. اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں کیا. اس وجہ سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ماشاءاللہ بشیر فاروقی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور لوگ تو الزامات تو لگاتے رہتے ہیں، لیکن سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ صحیح معنوں میں اس وقت کام کر رہا ہے. اور بالکل 2 کروڑ روپے روز ان کا خرچہ ہے. 2 کروڑ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا کھانے میں ادھر ادھر تمام چیزوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ انہی کے مطلب توفیل دے بھی رہا ہے اور کھلا کام چل رہا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اور باہر بھی ابھی ان کی برانچز بن گئی ہیں، لیکن نام وہی چل رہا ہے کہ جس نے اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کیا. یہ اللہ کی طرف سے تھا نا کہ دونوں میں جسد خاکی، وہ انڈیا والوں کے بھی اور ادھر بھی. الحمدللہ یہ ان کا وہ تھا. تو اسی نام سے میں نے ابھی سیلانی چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن. اور انشاءاللہ جیسے سیلانی کا نام ابھی بام عروج پر ہے، وومن پروٹیکشن کا بھی نام بام عروج پہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اس میں ہم SSPs DIGs کو لائن پہ لیں گے. کسی کا بھی کوئی پرابلم ہوا، کسی لیڈیز کا مسئلہ ہوا، یا کہ ابھی ہم راشن کے بعد سیم اسی پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے اپنی گاڑیاں وغیرہ اپنا ادھر آفس اس کا علیحدہ بنایا ہے. تو یہ سب فارم اس لیے بنا ہے کہ یہ ایک فارم ہونا چاہیے. اچھا، جو آپ نے شاکر بھائی جو ابھی آفس کا ایک بڑا خوبصورت آفس آپ بنا رہے ہیں، تو وہ آفس صرف خواتین کے حقوق کی بات کے لیے، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ہی بات ہوگی؟ جی بالکل، صرف اسی کے لیے آفس 3 تلوار پہ بنایا ہم نے. تو سب یہ اپنے لیڈیز کے لیے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا، کسی کو پرابلم ہوگا، وومن پروٹیکشن کے لیے بنایا. اچھا، بے دھڑک ہو کے بنا کسی خوف و تر کے آپ سے وہ رابطہ کر سکتی ہیں؟ بالکل. اور اگر وہ چاہیں کہ آپ سے وہ بات کریں، اپنی پریشانی کو بتائیں اور ان تک
उनकी फैमिली तक उनका नाम ना जाए, तो ऐसा मुमकिन है? इंशाअल्लाह ताला पहले भी ऐसे हुआ है, अब भी ऐसे ही होगा, क्योंकि किसी को हम हाईलाइट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इज्जत का मामला होता आपने है। खुद भी देखा होगा कि लोग कैसे कैसे फ़ोन कर रहे थे कि किसी को देना है, हमें बिल्कुल भी ऐसा ही पता है, है वो बिल्कुल ऐसा ही सफ़ेद पोश लोग हैं, आगे क्या चलो एक उनका वो रह जाए, एक इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, इसी वजह से इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे हमने बड़ा बिल्कुल शाकिर भाई, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला तो रहेगा ही, लेकिन जो कि आज की बज़्म है, तो हम चाहेंगे कि आज हम दूसरी आवाज़ को अपने साथ शामिल करें। मेरी मुराद है उज़्मा नुमान के। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा बाजी। बाजी कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज कौन सा कलाम पेश कीजिएगा? देखें, रमज़ान मुबारक का महीना और सबको मदीने जाने की एक जुस्तजू लगी हुई है कि रमज़ान में एक बार तो मदीने चले जाएं, तो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि मदीने जाएं। बिल्कुल आपकी भी ख्वाहिश है कि मेरी भी ख्वाहिश है, जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये ख्वाहिश यकीन में तब्दील हो जाए, इंशाअल्लाह। और आज की इस महफिल का सदका परवरदिगार हम सबको ही बारगाह रिसालत अब बाप हाज़िरी की नसीब हाज़िर, और आपकी नाज से ही हम वक्फे पे जाएंगे। जी उज़्मा, कलाम पेश कीजिएगा। नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, उनकी कूजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। कभी चलकर बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कभी चलकर बैठे हम भी मदीने की गलियों में, सुना है कि वहाँ से जन्नत से हवा आती है। माशाअल्लाह। मरहबा आज चलेंगे शाहे अबरार के पास, मरहबा आज चलेंगे शाहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मैं गुनाहगार, गुनाहों के सिवा क्या लाती, मैं गुनाहगार, गुनाहों के सिवा क्या लाती, नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास, नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास। आसर भी गम, आँख भी नम, शर्म से पानी पानी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सर भी गम, आँख भी नम, शर्म से पानी पानी, क्या करूं नजर नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास, क्या करूं नजर नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर,
ایک بھکارن ہے کھڑی آپ کے دربار کے پاس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. سرکار کے ذکر کی محفل رواں دواں ہے اور شاکر سیلانی آج جو کہ اس پروگرام کے روح رواں بھی ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور کیوں نہ شامل ہوں، کیونکہ یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے اور یہ محفل وہ محفل ہے کہ جو سرکار ابو طالب نے بھی سجائی تھی. جب سرکار کو سامنے بٹھا کے میرے آقا کا ذکر کیا جناب ابو طالب نے، اور وہی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حسان بن ثابت نے سرکار کا ذکر کیا. تو میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ میں شاکر سیلانی کی طرف واپس جاؤں، میں چاہوں گا کہ جمال نقشبندی کی طرف کہ آپ کون سا کلام پیش کریں گے جمال بھائی؟ ذرا سی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. نبی نے غیر مقدم کی سجاوٹ ہے زمانے کی، نبی نے غیر مقدم کی سجاوٹ ہے زمانے کی. ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی، ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی. کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام پیش کیا جمال آپ نے. پروردگار آپ کے سوز میں لہن میں جیسا پڑھتے ہیں سدا ایسا ہی پڑھتے رہیے. کیا کمال پڑھتے ہیں آپ، زبردست. میں چاہوں گا شاکر بھائی آپ کی طرف آؤں. سرکار کی ثناخوانی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 10 سال پہلے میں نے مقابلہ نعت رکھا، اس میں بھی آپ شامل ہوئے، اور نعت خوانی کا سلسلہ کوئی گھر میں بھی ایسے خاندان میں بھی ہے کہ کوئی بچہ ہو یا کوئی بچی ہو جس کا لگن سرکار کے ذکر کے ساتھ ہو؟ بالکل ماشاءاللہ، میرے اپنے پورے خاندان میں مطلب 4-5 لوگ تو ثنا خواں ہیں،
اور ماشاءاللہ زیادہ ہمارا جو زور دیا جاتا ہے حفظ قرآن پہ دیا جاتا ماشاءاللہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے خاندان سے مطلب کافی لوگ حفظ کر کے حافظ بنے, تراویح بھی پڑھا رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہمارا ٹوٹل دینی گھرانہ ہے. لیکن اتنا ماڈرن ہونے کے باوجود بھی آپ نے قرآن کی طرف اپنے بچوں کو رکھا ہوا ہے. بس وہ اصل میں کراچی میں ماحول ہی ایسا ہے, ہمارے بہاولپور پنجاب میں تو بالکل ڈیفرنٹ ماحول ہے. وہاں پہ تمام لوگ مطلب اس دین کی طرف زیادہ ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کراچی میں حالات چینج ہے, ہم بھی ذرا پھر اسی وجہ سے ذرا ہمارا پورا خاندان دینی ہے, اور ماشاءاللہ کافی لوگ حافظ قرآن ہیں. اور ہمارا چونکہ ان کی چھاؤں میں پلے بڑے پیدا ہوئے اور دفن بھی وہیں تقریباً ہمارا آدھا خاندان حضرت خواجہ محقق سیلانی صاحب ان کی چھاؤں میں دفن ہے. تو ان کا ماشاءاللہ اتنا وہ ہے کہ ہمارا پورے خاندان ماشاءاللہ اس وقت پنجاب بہاولپور میں بہت اچھا مطلب کام کر رہا ہے. ہم نے اور یہ کام تو آپ دیکھیں ناظرین کرام, دنیا دیکھ رہی ہے جو سیلانی ویلفیئر کر رہے ہیں. اور شاکر بھائی کبھی والد صاحب نے, والدہ نے آپ کو کوئی ایسی کوئی بات بتائی ناظرین کو, کوئی جاننا چاہیں گے شاکر سیلانی ہے کیا, اپنے والدین کا کتنا احترام کیا آپ نے, آج ایک مقام آپ کا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو یہ بات نہیں بتانا چاہ رہا تھا, لیکن آج سے 27 سال پہلے میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, کالج سے واپس آیا تھا. والد صاحب بڑے غصے میں تھے, بولا گاڑی نکالو بھی چلنا ہے کہیں. میں بھی گھبرا گیا, اللہ خیر کرے. والد صاحب نے کہا ہے گاڑی نکالی. اس وقت پرانے وہ پجیرو چلتے تھے بلو کلر میں, اچھا تو ہم نے نکالا, چلے گئے. تو والد صاحب ایک فیملی سے لڑ رہے تھے. اب میں دیکھ رہا تھا, میں کہ اللہ خیر کرے. کہتا آپ میرے والد صاحب نے وہاں پہ گاؤں کے کارنر پہ ایک ہوٹل بنایا ہوا تھا. اچھا. اور ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی مہمان آئے گا نا وہ پہلے کھانا کھائے گا پھر جائے گا. تو میں والد صاحب کو کہا, میں کہ اگر وہ نہیں بھی کھانا کھا کے آئے تو کون سا اتنا بڑا فرق پڑ گیا کہ آپ. اچھا وہ کھانا کھا کے نہیں گئے تھے؟ جی کھانا کھا کے نہیں آئے. والد صاحب لڑنے پہنچ گئے. تو میں نے کہا والد صاحب کو, ابو جی بات یہ ہے کہ چلو نہیں بھی کھانا کھا کے آئے تو بعد میں بات کر لیتے. اور اتنی جلالی اور اتنا, تو بھی انہوں نے مجھے 27 سال پہلے ایک لفظ کہا تھا. میرے آج کل کالج فیلو, میرے عزیز و اقارب, میرے دوست گواہ ہوں گے کہ میرے والد صاحب نے کہا, بیٹا اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھانا زندگی میں. اور یہ خاصا آج تک 27 سال سے آج تک میرے دوست بھی گوائیں, میرے عزیز و اقارب گوائیں, میری بیوی گوائے. آپ مطلب ہے آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلے کھانا کھایا ہوں. میں کھلا کے سوتا ہوں 10-20, اور کوئی بھی نہیں ہوتا. میرے ملازمین تو ہیں. کہ یہ ہے کہ اگر اکیلے ہوں گے نا, عموماً ہوتا ہے کبھی بندہ ریلیکسیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے روم میں کو تو فون کر لیں گے, کہاں ہو, بھوک لگ رہی ہے آؤ, مطلب بتائیں گے کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے آپ آؤ, تو ساتھ بیٹھ کے. اور والد صاحب کی بات کو آج تک آپ نے جی والد صاحب کی بات کو فالو کیا, اور میرے لیے وہ مثال ہے. میرے والد صاحب میرا آئیڈیل ہے کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بیٹا ہمیشہ یوں ہی رہو گے اگر کھلاؤ گے تو. بے شک بے شک. اور الحمدللہ آج تک میرے عزیز و اقارب گواہ ہیں, سن رہے ہوں گے ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہ گواہ ہیں کہ آج تک میں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا. میں نے اولاد کو شروع سے ہی وہ دیا ہے کہ آپ بھی اکیلے کھانا نہیں کھانا. اور الحمدللہ وہ بھی میری بات پہ قائم ہے, تو وہ بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے. بے شک ملازمین کو ساتھ بٹھا لو, اکیلے کھانا نہیں کھانا. یہی بات ہے کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے ناظرین کرام, جو دوسروں کو کھلا کے خوش رہتا ہے. اور یہ سنت ہے میرے آقا کی کہ میرے آقا کا بھی یہی خاصہ رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی سائل آتا, یہاں تک کہ فرشتے اپنے حلیے کو تبدیل کر کے آتے آزمانے کے لیے, کہ کبھی سحری رکھی ہوتی, افطاری ہوتی, وہ آتے کہ بابے دستک دیتے دروازے پہ آ کے اور کہتے کہ ہم سائل ہیں, ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجئے. تو سرکار نے وہی سب کچھ اٹھا کے ان کو دے دینا, اور یہ خاصا رہتا تھا, پورے رمضان رہتا تھا. تو ناظرین کرام آپ ایسے رہیں گے تو کبھی ایسے نہیں ہوں گے. یہ بڑا اچھا آج آپ نے ایک میسج دیا ہے ہماری قوم کو کہ آپ بھی ناظرین کرام جب آپ ایسے ہو جائیں گے تو پھر سدا ایسے ہی رہیں گے. اور اگر آپ ایسے رہیں گے, بے شک غریب ہیں لیکن کبھی ایسے رہیں, تو دیکھیے گا کہ آپ کو پروردگار کیسے نوازیں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ دوسری آواز آج شامل ہے, اور محمد حسن قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں آج کی اس بزم میں. تو حسن بھائی کون سا کلام پیش کیجیے گا؟ یا نبی سب کرم ہے تمہارا. جی بسم اللہ پیش کیجیے گا.
یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دام تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دام تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دام تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ عقیدہ کا شعر، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، یقین کیجئے مزہ آ گیا، اتنا خوبصورت پڑھا، اور میری دعا ہے کہ آپ سدا ایسے ہی پڑھتے رہیں جیسا آپ پڑھتے ہیں، ایسے ہی پڑھتے رہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، بے شک یہ وارے نیارے، یہ عزتیں میرے آقا دیتے ہیں۔ یہ جو آپ خوبصورت فلور دیکھ رہے ہیں نا میرا، یہ جو خوبصورت سیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سرکار کا کرم ہے کہ شاکر سیلانی کو پروردگار نے یہ سعادت بخشی کہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آپ سندھ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے روح رواں شاکر سیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے چہرے پہ اطمینان اور مسکراہٹ، کیونکہ ان کا دل بہت بڑا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ سب اچھا ہو۔ میں نے کہا شاکر بھائی ایک کام کرتے ہیں، بس چھوٹا سا سیٹ لگا لیں گے کیونکہ 15 دن باقی ہیں، تو کیوں نہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیشہ وہ چیز کرو کہ لوگ جس سے اچھائی کی طرف لے کے جائیں۔ ہم تو کہیں بھی بیٹھ کے سرکار کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن سرکار کا ذکر ایسی جگہ پہ کرو کہ سرکار خود بھی راضی ہوں، خوش ہوں، وہ آئیں، اور وہ آتے تو ہر غریب کے گھر پہ ہیں، کیونکہ وہ ہیں ہی غریبوں کے آقا، وہ ہیں ہی غریبوں کے مولا، اور ہم جیسے غریبوں کا تو آسرا ہی وہی ہے۔ ہمارے پاس تو سوائے محمد والے محمد کے کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ تو میں شاکر بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ جب میں نے آپ سے کہا، آپ نے مجھ سے 2 دن کا ٹائم لیا تھا کہ علی میں 2 دن کے بعد تمہیں بتاؤں گا، میں نے ہماری فلور پہ جب ڈسکشن ہو رہی تھی کہ شاکر بھائی چھوٹا سا سیٹ بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم ثنا خوانوں کو بلائیں گے، جو آپ کی ایک سوشل ایکٹیویٹیز ہے اس کو بھی اجاگر کریں گے، لیکن آپ نے کہا 2 دن کا ٹائم دو۔ پھر میں نے آپ کو فلور کی تصویر بھیجی جو کہ اتنا اچھا سیٹ نہیں تھا کہ جتنا اچھا یہ آپ نے محنت سے اسے بنایا۔ تو وہ 2 دن آپ نے کیا سوچا جو مجھ سے آپ نے وقت لیا؟ دیکھیں 2 دن اس لیے لیے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ میرے اپنے مطابق ہو۔ ابھی ٹوٹل آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ جلدی میں 1-2 دن کی
नाज़रीन ये एक दिन की काविश है सारी जो आप फ्लोर देख रहे हैं, एक दिन की काविश। और अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारे पास 15 दिन होते तो हम क्या कर सकते थे। तो अभी 15 दिन मिल गए। अभी ईद के बाद जो मैं फ्लोर बना रहा हूँ मैंने उसको डिज़ाइन करा है, पूरा डिज़ाइन करा है। तो इंशाल्लाह ताला जो इसके मालकान वो अभी नहीं बताना, वो सरप्राइज़ है। वो इंशाल्लाह जो ईद के बाद हम प्रोग्राम करेंगे। और यकीन कीजिए नाज़रीन किराम के ईद के बाद इन्हीं सना खानों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म शाकिर भाई की मुशावरत से और इनके हुक्म पर कि भाई सना खानों को बुलाओ। भाई ये जो आज आप इनको देख रहे हैं, कल हो सकता है कि यही इतने बड़े सना खान हो जाए। मैं नाम नहीं लूँगा, जो बड़े नात खान हैं उनका नाम लूँगा तो मेरे ख्याल से जो सरकार का जिक्र तो शाकिर भाई करते हैं, लेकिन मुझ जैसा मैं अपनी बात करूँगा कि मैं अपने घर पे अगर कोई महफिल नात रख लूँ और मेरी ख्वाहिश हो कि फ़लाँ आदमी मेरे घर पे पढ़ने के लिए, नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि नाम मैं उनका लेना पसंद करता ही नहीं हूँ। मेरे लिए ये सबसे बड़े सना खान हैं जो खुलूस से दिल से आते हैं। ये हॉक्स में से तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास। प्रमोट करें आप, हम पर आपके मुशावरे से आपने कहा कि इनको प्रमोट करना है। और आपके लिए सरप्राइज़ होंगे हमारे पास 27वीं शब को जो हमने आपके लिए ऐलानात करने हैं। आपके आप जो यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छा लोग मुकाबला नात करवाते हैं, मैंने भी मुकाबला नात बहुत करवाए। मेरी पहचान ही शाकिर भाई, आपको याद है कि 10 साल पहले आपने मेरी सरपरस्ती की थी। जी, शाकिर भाई ने नूर मुजस्सम नात कौंसिल की पूरी सरपरस्ती की थी। तो मैंने 6 साल से मुकाबला ख़त्म कर दिया था। अभी गुज़िश्ता रोज़ मैंने किया, लेकिन मैंने फिर उसको ख़त्म किया। मैंने कहा जब मैं 3 लोग विनर होंगे ना, वही आपने कहा कि यार 3 लोग जीतते हैं, बाकी सब कहाँ जाएंगे। तो हमने आप लोगों के लिए 27वीं शब को एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। हम सबको यहाँ मदू करेंगे और बहुत खूबसूरत ये पंडाल बनेगा और उस बड़ी रात को सरकार के जिक्र की महफिल करेंगे। शाकिर भाई उस महफिल के बारे में बताइए कि वो महफिल कैसी होगी। इंशाल्लाह ताला हमने जो प्लान किया है तो उसमें तमाम लोगों को बुलाएंगे, उनको गिफ्ट भी देंगे और इनामात भी देंगे। बिल्कुल, कुछ ऐलानात भी करेंगे, कुछ ऐलानात भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आफ्टर ईद का कोई प्लान, अच्छा प्लान करेंगे इंशाल्लाह कि ईद के बाद कोई ऐसा प्लान करें जिससे हमारे नाज़रीन खुश हों। पूरे पाकिस्तान, मुझे कल से ही कॉलें आनी शुरू हो गई हैं, तो अल्लाह के हुक्म से हम इसको प्रमोशन में लाएंगे। जो बेचारे जूनियर्स लोग हैं इनको प्रमोट करेंगे तो आगे चल के ये भी इनकी दुआएं होंगी ना। तो अभी यहाँ पे माफिया छाया हुआ है, इनका भी एक माफिया है, ग्रुप बंदियां बनी हुई हैं कि वहाँ पर ये लोग आएंगे, वहाँ पर ये लोग आएंगे, वो नहीं जाए। तो हम भी ग्रुप बंदी हम चाहते नहीं है। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे आपने कहा कि यहाँ ग्रुप बंदी, यहाँ कोई भी आ सकता है। आप नाज़रीन किराम बिल्कुल आपके घर में कोई कम अच्छा पढ़ता है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। बिल्कुल। और ये कहना कि बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, मैं कहता हूँ कि सरकार का जिक्र कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, कोई कम अच्छा पढ़ता है। जो कम अच्छा पढ़ता है वो भी अच्छा पढ़ता है, क्योंकि सरकार की तो है ही। सरकार की ज़ाहिर जिक्र है सरकार का, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट करें इंशाल्लाह। इस माफिया से बचो और इनको प्रमोट करो इंशाल्लाह। और आप इनसे भी कहें कि ये भी माफिया से बचे कि आदत तो यही ख़राब करते हैं ना, जाके उनको पैसे दे के खुद ही जी ना दें, बाइकआउट करें उनका। जिक्र की क्या पैसे देने, मुझे समझ नहीं आती। मेरा नंबर चल रहा होगा, बिल्कुल नंबर चल रहा है। अगर मेरा होस्ट पैसे मांगे तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अगर इसने भी किसी से पैसे लिए तो मैंने इसको पहले यही बात की कि किसी सना खान से किसी से पैसे नहीं लेने। बिल्कुल हमारा यहाँ पे आने के अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर सकते हैं, हर चीज़ खुद कर सकते हैं, तो क्यों लें पैसे। और जिक्र के पैसे जो कायनात के मालिक हैं, और हम उसके पैसे लें। बेशक। तो मेरा ख्याल जो ले रहा है, तो अब मैं उनको गंदा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बाज आ जाएं तो बेहतर है। अच्छी बात नहीं है कि आप एक जिक्र मुस्तफ़ा के पैसे ले रहे हैं, हैरत है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें इनको। बिल्कुल शाकिर भाई की और हमारी जब मुशावरत हुई थी तो हमने ज़िक्र सरकार की, आप देख रहे हैं कि अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके कि ज़िक्र सरकार, हमने ज़िक्र सरकार का जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, हमने गुफ्तगू तो करनी, दुनियावी मामला तो है ही, लेकिन हर जुमे को हम लोग सरकार के ज़िक्र की महफिल किया करेंगे। हफ्ते के दिन हमने आवाम की राय लेनी है, आवाम से बात करनी है। अगर आप परेशान हैं, अगर ख़वातीन अपने घरों में किसी की हरासमेंट का शिकार हैं। अच्छा, मैं शाकिर भाई एक बात और आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का मौजूद तो हमारा नहीं है, लेकिन बात अगर, क्योंकि हमने बताना तो है, अवेयरनेस के लिए हमने बताना तो है आपको। आजकल ख़वातीन, लड़कियां जो नया मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल लेती हैं, फेसबुक पे अपनी आईडी बनाती हैं। मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि इसका हमें बताइए कि इसका हल क्या है। आईडी बनाने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और ज़्यादातर लड़के फेक होते हैं इसमें।
جن کو خاندان میں کوئی منہ نہیں لگاتا, جن کو کالج اسکول لائن میں محلے میں کوئی لڑکا ایسا پھر کیا کرتا ہے, پھر وہ کسی ہیرو کی تصویر لگا کے لڑکیوں کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں, نعوذ باللہ, اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں, پھر وہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں. اور لڑکیاں بھی آج کل باتوں میں آ جاتی ہیں, ہماری بہنوں کو چاہیے تصدیق کرے, اور پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں, ان کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں. میں شاکر بھائی آپ سے میں اس کا موقف جانوں, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا, کہ ملنے کے لیے بلاتے ہیں, جب وہ سامنے جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا, لیکن وہ لڑکی اس قدر ان کے جال میں پھنس چکی ہوتی ہے کہ راستہ نہیں ہوتا اس کو نکلنے کا. تو ان بچیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے بتائیے کیا کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے, میرے پاس ابھی 3,500 فرینڈ ریکویسٹ پینڈنگ میں ہے. میرے پاس فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے, میں چیک کرتا ہوں, پہلے اس کی پروفائل چیک کرتے ہیں, مطلب پروفائل چیک کرتا ہوں, کون میرے اس میں لازمی کوئی نہ کوئی جاننے والا نکال آتا ہے, میں کنفرمیشن کر لیتا ہوں یہ آیا ہوا کہ بندہ. تو ایسے میں اپنے اسکرین پہ کہوں گا کہ ہماری بہن بیٹی ہیں, بچی ہیں, کوئی بھی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے اس کا چیک کریں کہ میرے اس میں کوئی اس کا کوئی جاننے والا ہے, کچھ میرے جاننے والوں میں اس کا جاننے والا ہے, تو وہیں پتہ چل جائے. اگر فیک ہوگا تو وہ, اور لڑکیاں اصل میں دیکھیں جینٹس جو ہوتے ہیں نا, لیڈیز بالکل ہٹ کے ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے کوئی ہیرو آ گیا, اس نے یس کیا, اور اب وہ اپنے اتنے ویک پوائنٹ دے چکی ہوتی ہے, اس کو اپنے ویک پوائنٹ دے چکی ہوتی ہے کہ جب وہ جاتی ہے وہ کالا پیلا کوئی بھی نظر آئے گا وہ کہتی ہے بس صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ وہیں وہ پھنس جاتی ہے اور بلیک میل ہوتی ہے, اکثر ہوتا ہے ایسا ہے. اور وہ لیڈیز بھی آپ سے رابطہ ایسے لوگوں کو پکڑنا ہے, ان کو پکڑنا ہے جی, اور پکڑنا ہے. ایسے لوگوں کو سزا دلوانی ہے کہ جو کھیلتے ہیں, بچیوں سے کھیلتے ہیں. لیڈیز بیچاری, اب یہ ہماری مائیں بہنیں بہت مطلب ہے ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں, کوئی کسی کا باپ جلا رہا ہے, کسی کا بھائی جلا رہا ہے, کسی کا بھائی قتل کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہی ہے. اور سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے. دین سے دوری ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب ہمارے ماشاءاللہ ادھر پورے خاندان میں کسی کو الاؤ ہی نہیں ہے, کوئی مطلب ہماری لڑکی کسی کو الاؤ نہیں ہے موبائل. آفٹر میرج, شادی کے بعد وہ یوز کر سکتی ہیں, اس سے پہلے بیفور میرج نہیں یوز کر سکتی. اچھا شاکر بھائی, میں یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی. ہماری کچھ بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں گی کہ جو بلیک میل ہو رہی ہیں اپنے گھر میں, لیکن وہ کسی کو بتا نہیں پاتی. تو ان کے لیے بھی جو نمبر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہے آپ کال کیجیے. یار یہ میسیج اگر آپ دے دیں, بالکل یہ میسیج جو بلیک میل ہو رہی ہیں وہ بلیک میل نہ ہوں, ہمیں بتائیں, سب ایک فون کال کریں, ہماری پوری ٹیم جائے گی اور اس کو خفیہ رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کا تدارک ہوگا. آپ ناظرین کو بہنوں کو بتائیے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں اور بلا خوف و تر کریں کہ راز میں رکھا جائے گا. بالکل سیگا راز میں رکھا جائے گا, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سزا دلا کے رہیں گے. ہم نے سب ایس ایس پی ڈی آئی جیز کو لائن پہ اب ہم نے لیا ہوا ہے. کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوگا جیسے ابھی آپ نے ڈسکس کیا, اس کے علاوہ بھی بہت مسائل ہیں, تو وہ ڈائریکٹ. اچھا, خاندان کے لوگ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جی ملوث ہوتے ہیں, وہ بھی مل کے ان کو بلیک میل کر کے ان کو مطلب ہے جیسے کوئی مالدار لڑکی ہوئی اس کو اب انہوں نے پھنسایا, اس کے ویک پوائنٹ لیے, اس کو جناب علی یہ کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا بھی میں اپنے ناظرین کو کہہ رہا ہوں کسی ساتھ بھی مسئلہ ہو ڈائریکٹ کال کریں, ہماری پوری ٹیم جائے گی, جس میں ہماری خواتین بھی ہیں, اس میں لائرز بھی ہیں, تو ہم نے پوری ٹیم تشکیل دی ہے. بالکل شاکر بھائی, ہر قسم کی ہم مفت امداد دیں گے. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن آپ کے لیے 24 گھنٹے اور سیلانی ویلفیئر کے روح رواں آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. آپ پریشان نہیں ہوں, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا, وہ لمحہ حاضری کا بھلایا
نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، جان دے کے بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا، جان دے کے بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا، غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا، غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا، نہ ہوگا میرے چار گھروں سے میرا علاج، نہ ہوگا میرے چار گھروں سے میرا علاج، جب تک در رسول پہ لایا نہ جائے گا، جب تک در رسول پہ لایا نہ جائے گا۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام جمال پیش کر رہے تھے، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سید محمد علی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بارگاہ برہان چلے برہان سے پہلے لے لیتے ہیں، چلے برہان کلام پیش کیجئے گا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زہرا کے بابا نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے
میں چاہوں گا کہ برہان کی نعت کے بعد آپ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کلام پیش کیجیے گا۔ دور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ میں سمیہ چاہوں گا کہ اس کلام کو آپ پیش کریں، بڑا خوبصورت پڑھتی ہیں اور یقین کیجئے کہ اس بچی کا میں فین ہو گیا ہوں، اتنا خوبصورت پڑھتی ہیں یہ، کیونکہ یہ کلام میرے استاد محترم الحاج رفیق ضیاء کا ہے اور یہ کلام میں نے پڑھ کے بڑی عزتیں حاصل کی ہیں، اور یہ جب میں نے اس بچی کو سنا کل تو میں بھول گیا کہ مجھے یہ کلام شاید میں نے کمیاں اس کلام میں کی ہوں گی۔ بسم اللہ، کلام پیش کیجیے گا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 حضور واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ میری تو ساری واہ 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 واہ، بے شک بہار آپ سے ہے، میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو سلامت رہیے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کہاں وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کہاں وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، ہاں یہ حاضری کمال ہے بھائی، واہ 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 واہ، کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، واہ واہ، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار
सारा प्यार आप से है हुजूर मेरी तो सारी। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया, माहौल तारी कर दिया, लेकिन वक्त हुआ चाहता है, दिल चाहता था कि वक्फे पे जाए नहीं, इसे सुनते रहें, लेकिन जो कि एक खासा है। तो नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं इस कलाम से बाहर ही नहीं आ पा रहा। सुमैया, परवरदिगार आपको सेहत, तंदुरुस्ती और आप भी ऐसा ही पढ़ें जैसा आप पढ़ती, बल्कि मज़ीद अच्छा पढ़ें, ये मेरी दुआ है आपके लिए। हमें ज्वाइन किया है हम्माद ने, और हम्माद इसरार ने। ये इनके वालिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनका भी खासा है कि मेरा बच्चा भी थोड़ा इबादत की तरफ है, शाकिर भाई, कि उनका भी खासा है कि, लेकिन ये शोबिज़ में घुसे हुए हैं, इनको एक्टिंग का बड़ा शौक़ है, ठीक है, टिकटॉक पे बनाते हैं। लेकिन आज इस बज़्म में बुलाने का मेरा इनको एक मकसद था। सबसे पहले तो हमाद, आप बताइए कैसे आप, ठीक है, आपकी सब खैरियत है? आज आपने ये माहौल देखा, सना खालिद देखिए बच्चे ने कितना अच्छा पढ़ा, सभी सना खालिद ने अच्छा पढ़ा, तो अभी भी आप शोबिज़ की तरफ जाएंगे या इस तरफ भी आएंगे? पहले तो ये बताइए। शोबिज़ की तरफ ही। चलो सच बोल रहे हैं, शोबिज़ की तरफ ही, सच बोल रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ का शौक़ होता है ना इंसान को, उसी ही की तरफ ही जाना शो चाहिए। बिजनेस में भी खिदमत खल्क लेके जाना है, वो वहाँ भी है, लेकिन आपका मतलब माइंड जो है खिदमत खल्क की तरफ मतलब वो आपका ज़्यादा है। पैशन है, जी, आपके हॉबीज़ में शामिल है। लेकिन नात ख़्वानी के बारे में क्या कहेंगे? सरकार के ज़िक्र के बारे में कि जिनका हम खाते हैं, उनके नात ख़्वानों के बारे में आप क्या कहेंगे? जब सरकार का जिक्र आए तो उनका जिक्र करना चाहिए। बेशक। जब आप किसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं, जैसे शोबिज़ से, अगर शोबिज़ में आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे इनकी नात काफ़ी अच्छी थी, सुनी मैंने, काफ़ी अच्छी नात थी, बहुत अच्छा पढ़ा है उन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ा है, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ूँ। यही तो नहीं कहना चाह रहा था आपको मैं, कि नाज़रीन किराम की शोबिज़ के लोग भी वो फील्ड है। शाकिर भाई, आपके भी हज़ारों एक्टर, आर्टिस्ट, फिल्म स्टार जानने वाले हैं, नात ख़्वानी का दिल है आपका पढ़ने का, वो हट के, लेकिन पैशन एक अलग है। वो हट के, जब जैसे कि उनका जिक्र हो तो आप भी जिक्र करने के लिए बैठ जाओ, लेकिन फैशन एक अलग वो है, इसको पार्ट टाइम रखें ना, इसको अपनी लाइफ में वो रखें, उसको पार्ट टाइम रखें। आपका शौक़ है, कोई वो तो नहीं कर रहा, हर बंदा कोई ना कोई शौक़ तो रखता है ना, लेकिन उस शौक़ को पार्ट टाइम रखें, इसको अपने मुस्तकिल इसी राह पे चलें। माशाल्लाह से नमाज़ी पे जा रहे हैं, रोज़े सब पूरे जा रहे हैं, इसमें भलाई है और खिदमत इंसानियत का। बाकी हमारी नेक तमन्ना है कि परवरदिगार आपको किसी भी फील्ड में माँ बाप का नाम रोशन करें आप, लेकिन जो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं वो ज़िक्र रसूल करके या कुछ करके, लेकिन मेरी नज़र में हमें सरकार की सना ख़्वानी करनी है, उनकी आल का जिक्र करना है, तो हमें तरक्कियात हासिल होंगी। बहुत शुक्रिया मार, आज यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे साथ सोहरवर्दी साहब हैं, तशरीफ़ लाए हैं। मैं समझूँगा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है क्योंकि आप लेट आए, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे बॉस का हुक्म है कि सना ख़्वानी को हमने आगे लेके जाना है। तो कलाम पेश कीजिएगा, कौन सा कलाम पेश करेंगे सोहरवर्दी साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह, पेश कीजिएगा, मुख्तसर सी कलाम पेश कीजिएगा। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा
रसूल से, अरे ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर्वो समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए इकरा कवल की जानिब आएंगे। इकरा कौन सा कलाम पेश करेंगे? बिस्मिल्लाह, क्योंकि दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं है, मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से इस महफिल को और नूरानी कर लिया जाए। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद, मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र-ए मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद। और मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, तो कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद। और मैं गुलामे गुलामाने मत, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं गुलामे गुलामाने मत, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद। काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, और काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھی اقرا قول جو بارگاہ رسالت مواب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں۔ ناظرین کرام، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ ایسی محفل ہے کہ جس سے برپا کر کے دل چاہتا ہے کہ ذکر کرتے جائیں۔ شاکر بھی آپ کا بہت شکریہ، مزید آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ثنا خانوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا حمد، آپ کا سرودی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، سرکار کا ذکر ہے تو میں چاہوں گا کہ میں بھی ایک شعر پڑھ دوں اور اسی شعر سے اختتام کی طرف جائیں گے۔ مجھے ہمادی مائک دے دیں گے اگر تو، کیونکہ اختتامی لمحات ہیں تو میں بھی اپنی حاضری لگوا دوں گا۔ شاکر میں بھی ایک شعر پڑھ دیں گے، آپ پڑھیے شعر۔ اشک موتی ہے گر دیدہ تر سے نہ گرے، معتبر ہے وہ پتا جو شجر سے نہ گرے۔ واہ، بھیک ملتی ہے پناہ میں بڑی مشکل سے، بھیک ملتی ہے پناہ میں بڑی مشکل سے، آدمی تخت سے گرے مگر نظر سے نہ گرے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جی ہاں کرام، میں اپنے کلام سے اس پروگرام کی اس نشست کو اختتام پذیر کروں گا، تو کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں نے کہا ایک شعر میں بھی پڑھ لوں، اپنی حاضری لگوا دوں۔ ناظرین، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس نشست میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوگی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے رات سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاک بلائے تو عجب کیا، اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، کہ میت وہ میری دیکھنے آئے تو عجب کیا،